बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रही हैं, हिजान की कैफियत भी तेज़ी से बढ़ रही है। हिजानी कैफियत तो कई माह से है, बल्कि एक साल से चल रही है, लेकिन अब जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अब हुकूमत को भी नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है। ख़ास तौर पे पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं उन्होंने भी निश्चित दीवार पढ़ लिया है, और इमरान खान अगरचे ज़ख्मी हैं लेकिन इस वक्त वो सेहतमंद नवाज शरीफ पे भारी होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के जो इजलास किया लाहौर में, जो पीडीएम की जमातों का इजलास हुआ है, उसने कहा है, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समात का आगाज़ करे तो अदम एतमाद कर दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि पीडीएम में शामिल जमात एक पीपल्स पार्टी भी है। खुद पीपल्स पार्टी का अपना वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो नवाज शरीफ की ज़ाती अना की भेंट चढ़ चुके हुए हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने उनको लम्हाती सज़ा देकर 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमेशा से मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा रहा है कि वो अपने मनपसंद फैसले मानती है। और अब तो पीटीआई खुला ये कह रही है कि यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने 9 अप्रैल को जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया था। रात को ये जज बैठे थे और उसी दिन ये नोटिस हुआ था, और फिर उस वक्त उस फैसले को मान लिया गया और अब उन्हीं जजों पे अदम एतमाद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये ऐसी सूरत हाल है कि एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है अगरचे कि अपना दबाव बढ़ाए, किसी ना किसी तरीके से चीफ जस्टिस को अलग कर दिया जाए। चूँकि हुकूमत की प्लानिंग में ये शामिल था कि चीफ जस्टिस को दबाव में लाकर हटा दिया जाए, उनको मुस्ताफ़ी होने पे मजबूर किया जाए, और फिर उनके जो अपने जज हैं जिनके बारे में कहा जाता है जस्टिस फायज़ ईसा, तो उनको चीफ जस्टिस बाकी मुद्दत के लिए बना दिया जाए। और फिर मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि उनके ज़रिए एक ऐसा फैसला हासिल करे कि मज़ीद 2 साल तक इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला की प्लानिंग जो है वो अपनी होती है। एक तो देखें, जस्टिस फायज़ ईसा के हवाले से इससे पहले मशहूर था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज हैं। चूँकि जब फैज़ाबाद में धरना हुआ था तहरीक लब्बैक का, और वहाँ पे बावर्दी लोग जो पैसे तकसीम करते हुए देखे गए थे, इन्हीं जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने उस हवाले से जो अपनी जजमेंट दी थी उसमें उन्होंने स्पेशल इसका जिक्र किया था। लिहाजा एक तासर कायम हो गया कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज हैं। लेकिन भला हो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने बिल्कुल ही सूरत हाल को क्लियर करके रख दिया। उन्होंने बता दिया कि नहीं जनाब, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो हमारे जज हैं, वो मुस्लिम लीग नून के जज हैं। चूँकि इतनी जल्दी में उन्होंने वो रेफरेंस ख़त्म करने की कोशिश की जो पहले ही दम तोड़ चुका था। हालांकि अगर वो आहिस्ता आहिस्ता या बगैर इस तरीके से डंडोरा पीटे बगैर, ढोल बजाए बगैर भी अगर इस रेफरेंस के ख़त्म करने का ऐलान करते तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ ने रवायती अपनी जल्दबाजी, क्योंकि स्पीड स्टार तो है ना शहबाज शरीफ, तो उन्होंने अपनी स्पीड का मुजाहरा किया। जो उन्होंने एक ख़त्मशुदा रेफरेंस को दोबारा ख़त्म करके अपना ठप्पा जो है लगा दिया जस्टिस फायज़ ईसा पे कि जनाब ये हमारे जज हैं। और फिर ये एक तासर पैदा हो गया कि हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ सियासतदानों ने भी कहा, और ये उनका ज़हन जो है वो खुल के सामने आ गया कि वो जस्टिस फायज़ ईसा को ला के अपने बाकी जो अज़ाइम हैं उनको पूरा करना चाहती है। लेकिन ना सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब डट गए, लेकिन उनके साथ वकला बरादरी जो है वो भी सीसा पलाई हुई दीवार बन गई। आज अगरचे पीडीएम की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, लेकिन वकला की तरफ से ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल आया है। ख़ास तौर पर लाहौर बार की तरफ से 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया और आइन को पामाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पामाल किया गया, तो मुल्क गिर जो है वकला तहरीक शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो है पीडीएम का जो शिकंजा है वो ढीला पड़ना शुरू हो गया है। जो जबड़ा उन्होंने कसा हुआ था कि आइन को पामाल करके छोड़ना है, उसमें कदरे जो है वो लचक पैदा होनी शुरू हुई है जब वकला सामने आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं आबू ज़ुबैरी साहब, उन्होंने भी 2 टोक अल्फाज में कहा है कि किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी को कबूल नहीं किया जाएगा, और चीफ जस्टिस की इज़्ज़त और बाकी जजों की इज़्ज़त के लिए वकला जो है किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। चुनाचे वकला को जब मुतहिद देखा गया है तो ना सिर्फ पीडीएम बल्कि उनके जो बड़े हैं जिनकी वजह से कहा जाता है कि इनकी हुकूमत बड़ी मजबूत है, उन्होंने भी सोच लिया है कि अब अदालत जो है वो अपना रुख मुतय्यन कर चुकी है। और ये इस्लामाबाद की खबरें ये हैं कि पीर के रोज़ ये 3 रुकनी बेंच बैठेगा, और पीर के रोज़ हो सकता है कि शाम को इस हवाले से मुख्तसर हुक्मनामा आ जाए। लेकिन गुमान गालिब यही है कि मंडे को ये हुक्मनामा आ जाएगा, और जो भी अदालत का ये हुक्मनामा होगा आइन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। नाज़रीन, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये अब बिल्कुल क्लियर आ रहा है
کہ 3 رکنی بینچ اپنا ذہن جو ہے واضح کر چکا ہے کہ وہ آئین کی پامالی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، اور آئین میں یہ لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے جو لچک دکھائی تھی کہ اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کر آپس میں مذاکرات کر کے کوئی درمیانی راستہ نکال لیں تو ہم وقت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب کی طرف سے چودھری پرویز لائی اور اعجاز الحق صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں، اور چودھری پرویز لائی نے آج ابتدائی طور پہ کئی جماعتوں سے، جن میں MQM بھی شامل ہے، جمعیت اہل حدیث بھی شامل ہے، ان سے رابطہ بھی کیا ہے، پاکستان عوامی تحریک شامل ہے، ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے وہ سارا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے تاکہ آئندہ الیکشن کے لیے صورتحال کو کلیئر کیا جا سکے اور ملک میں جو ہیجانی کیفیت ہے اس کو ملک کو نکالا جا سکے۔ چونکہ اب تو غیر جانبدار جو تجزیہ نگار ہیں، سیاسی حلقے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال سے نکالنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان یا آرمی چیف کو آگے آنا ہوگا اور اس بات کو پس پشت رکھنا ہوگا کہ کون کس سے کتنا زیادہ وفادار ہے اور کس نے کس کے ساتھ محبت کو نبھانا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے پاکستان اور پھر پاکستان کا آئین پاکستان جو ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، تیزی کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ گیا، چونکہ آج ان کے جو اہم ترین رکن قومی اسمبلی ہیں قادر مندوخیل صاحب، وہ بھی گرجے برسے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ محترمہ مریم نواز جو بار بار کہتی ہیں کہ ہماری یہ پارٹی کی حکومت نہیں ہے، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ اپنے بھائی سے کہیں، تو پھر قادر مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا محترمہ کو مشورہ ہے کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائیں، حکومت آپ کی ہے اور سب کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم حکومت میں نہیں۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ موقف بھی سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ PTI کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ اگر آج PTI کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے تو مستقبل قریب میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو موقف آج عمران خان کا ہے کل پیپلز پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ماضی میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب کو یہ موقف اختیار کرنا پڑا تھا، اور وہ جو میمو گیٹ والا معاملہ تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہی تھا، اگرچہ اس کا مورا جو تھا حسین حقانی تھا، اور پھر آصف علی زرداری کو یہ بیان دینا پڑا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جب خطاب کیا یوسف رضا گیلانی نے تو انہوں نے بھی کئی سوالات پوچھ لیے تھے کہ آج ہماری حکومت کو جو کمزور کر رہے ہیں، عوام ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اسامہ بن لادن کو کہاں رکھا گیا تھا۔ لہٰذا ناظرین، PDM میں شامل جماعتیں ہوں یا PTI ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کا کسی نہ کسی موقع پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا رہا ہے، اور ان ساری جماعتوں کو کسی نہ کسی موقع پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی اس خاص بوتل سے جام ضرور پلایا ہے جس میں اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اور پھر اقتدار کا نشہ جو ہے وہ اچھے بھلے انسان کو سر دھننے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم ایسا قطعاً نہیں چاہیں گے کہ کسی پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے، اور ساتھ ہی مندوخیل صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو کالعدم قرار دینے کی بجائے ضروری ہے کہ ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جائے، اور سیاسی میدان کا مقابلہ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ جناب میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ گلیاں ہو جن سنجیاں بچ مرزا یار پھرے، عمران خان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، اس کو نااہل کر دو اور PTI کے کئی ٹکڑے کر دو، پھر میں پاکستان آؤں گا، پھر آ کے میں بڑے بڑے جلسے کروں گا، پھر پٹواریوں کو کہوں گا جناب گاڑیاں بھر کے لاؤ، میں ان سے خطاب کروں گا۔ تو یہ چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ لیکن میاں نواز شریف جو چاہ رہے تھے کہ 1997 کی تاریخ کو دہرایا جائے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو ڈرا دھمکا کر بینچ سے اٹھنے پہ مجبور کر دیا جائے، لیکن اس دفعہ ججوں کے ساتھ چونکہ وکلا جو ہیں وہ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وکلا کو پتہ ہے کہ جو جج ہیں، یہ 3 رکنی بینچ جو ہے یہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کا ذاتی اناد کوئی نہیں ہے، ان کا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے، البتہ PDM کا اور خاص طور پہ نواز شریف کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس لیے بڑا مشکل ہے کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون اپنے کارکنوں کو پنجاب ہاؤس میں بریانی اور قیمے والے نان کھلا کے سپریم کورٹ پہ حملے کے لیے بھیج دے۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا، چونکہ آگے تند و تیز جو ہے وکلا کی بڑی فورس جو ہے وہاں پہ موجود ہوگی، لہذا سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور ناظرین، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، چونکہ یہ چیف جسٹس کی صوابدید پہ ہے کہ وہ فل کورٹ بنائیں یا نہ بنائیں۔ البتہ پیر کو ایک دفعہ PDM بھرپور کوشش کرے گی، خاص طور پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور مسلم لیگ نون یہ کوشش کرے گی کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے اور سپریم کورٹ سے کہا جائے کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ لیکن چودھری اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ اگر وہ بائیکاٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ چودھری اعتزاز احسن کا یہ کہنا تشویشناک ہے کہ ججوں کے آپس میں اختلافات ہیں، ججوں کے آپس میں بول چال نہیں ہیں،
اور یہ جو جھگڑا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان جو دراڑ ہے یہ آج سے نہیں ہے بلکہ 1.5-2 سال پہلے سے ہے، اور یہ دراڑ اس وقت کلیئر ہوئی تھی جب سپریم کورٹ کے جج تلور کے شکار پر پابندی سے متعلق کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ تو ناظرین، چونکہ چودھری اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ یہ ایک لمبا قصہ ہے کہ کون سے جج چاہتے تھے پابندی لگائی جائے، کون سے جج چاہتے تھے نا پابندی لگائی جائے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہمارے سینئر ترین ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے ان کے جج جو ہیں تلور پر شکار پر پابندی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینے سے بھی گریزاں ہیں۔ اور کل چیف جسٹس آف پاکستان جب ان کی آواز بھرا گئی تھی اور وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے، تو مسلم لیگ نون والے نے تو خیر اس کا ٹھٹھا اڑایا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے بھی اپنے جذبات ہیں، اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ان کو گھیرا ڈالنے کی کوشش کی ہے، 1997 والے کئی کردار وہاں عدالت میں دیکھے گئے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے کچھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کامیاب ہو گئی تھی، بالکل اسی طریقے سے جس طرح جسٹس ارشاد حسن خان کا کوئٹہ بینچ سے فیصلہ آیا تھا اور چیف جسٹس سے سجاد علی شاہ کو کام سے روک دیا گیا تھا، بالکل ایسی ہی باریک واردات جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے کی، اور انہوں نے ایک اپنے آرڈر کے ذریعے اپنے ہی چیف جسٹس کو از خود نوٹس لینے سے روک دیا، لیکن پھر گزشتہ روز ہی سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو اڑا دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک جج کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی سینئر عدالت کے فیصلوں کو چیلنج کر سکے۔ اور دلچسپ بات دیکھیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود بھی جس مقدمے میں انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا وہ از خود نوٹس کی سماعت کر رہے تھے، جو حافظ قرآن کو زیادہ نمبر دینے سے متعلق تھا، اسی میں کیس کوئی اور تھا، حافظ قرآن کو نمبر دیے یا نہ دیے جائیں، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے نمبر جو ہیں وہ بنا لیے اور آرڈر جاری کر دیا کہ جناب علی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ از خود نوٹس جو ہے وہ نہیں لے سکتے، لہٰذا جو کارروائی ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے۔ لیکن کل سپریم کورٹ نے ایک سرکل کے ذریعے اس سارے بہم کو دور کر دیا تھا، اور وہ جو ارشاد حسن خان والی واردات تھی اس کو بھی پامال کر دیا گیا تھا اور اس کو بھی بالکل رون دیا گیا تھا۔ اب معاملہ صرف اور صرف جو ہے سپریم کورٹ اور وکلا پہ ہے۔ اگر وکلا سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو پھر تمام فریقین جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے اور آئین پر عمل درآمد بھی یقینی طور پہ ہوگا، لیکن اگر ججوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا، چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی ججوں کو مسلم لیگ نون کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا، تو اس کے پھر خوفناک نتائج نکلیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔